بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرقات کا سبق نمبر 3 شروع ہے۔ تو سبق نمبر 3 میں ہم کتاب کو شروع کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اس سے پہلے 2 سبق ہمارے خطبہ اور تمہیدی مباحث سے متعلق تھے۔ تو مقدمہ میں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر علم کی تعریف کو دیکھنا ہے۔ اعلم جان لو ان العلم یطلق علی معانی، علم کا اطلاق چند معانی پر ہوتا ہے۔ اس کی تشریح ہم نے پچھلے سبق میں کر دی تھی۔ احدھا، پہلی قسم۔ اب پہلی قسم میں کتاب کو شروع تو کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ چند چیزیں اگر نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا پچھلے سبق میں کہ علم کی تعریف کے حوالے سے کچھ تمہیدی بحث میں آپ کو لکھوائی تھی۔ آخر میں ہم پہنچے تھے کہ ایک قول یہاں پر ہمارے یہاں بنتا ہے، کس کا ہے وہ قول؟ متعصر التحدید کا، امام غزالی کا ہے۔ جی، تعریف ہے ذرا مشکل ہے، تو مشکل کے اعتبار سے پھر لوگوں نے اپنی اپنی تعریفیں کی ہیں۔ تو کل کتنی تعریفیں ہمارے سامنے آئی ہیں؟ بڑی بڑی 13 میں سے مصنف نے کتنی تعریفیں کی ہیں؟ 5۔ شارح نے ایک ملائی ہے 6، تو کل ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 6۔ ہم وہ 6 کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ یوں سمجھے ان 5 تعریفیں جو مصنف نے کی ہیں، نوٹ فرمائیں، پہلی 4 تعریفیں حکماء کی ہیں، آخری تعریف متکلمین کی ہے۔ 5 تعریفات میں سے پہلی 4 حکماء کی ہیں، آخری تعریف متکلمین کی ہے۔ پہلی 4 حکماء، حکیم کی جمع حکماء، اور آخری کون کس کی ہے؟ متکلمین کی ہے۔ اچھا، ایک بات تو آپ نے یہ نوٹ فرما دی۔ اب وہ 5 تعریفیں ان کو ہم پڑھتے ہیں، آپ ان کو سمجھیں ذرا، وہ 5 تعریفیں کس طرح کی جا رہی ہیں۔ پہلی تعریف میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم جو ہے وہ معنی مصدری ہے۔ معنی مصدری، جاننا ایک وصف ہے، وصفی کیفیت ہے، کسی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ ایک وصفی کیفیت ہے۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، آگاہی کو ہے، آگاہی جاننا۔ تو یہ ہے معنی مصدری۔ جاننا کیا ہوتا ہے؟ معنی مصدری۔ تو جو لوگ کہتے ہیں، پہلا قول یہ ہو گیا حکماء کا کہ علم جاننا ہوتا ہے، بس کس کا؟ جس کا بھی ہو، جاننا معنی مصدری یہ علم ہے۔ لیکن دوسری تعریف کہتی ہے نہیں، یہ تو ایک وصفی چیز ہے، ہوائی چیز ہے، منفی چیز ہے، نہ نظر آنے والی چیز ہے، اس کو ہم کیسے علم کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ اس کو تھوڑا سا کلوز کریں، اس کو تھوڑا سا وجود دینے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آگے پھر جو دوسری تعریف آئی ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف معنی مصدری کا نام نہیں ہے، بلکہ ذہن اور عقل میں ایک صورت حاصلہ کا نام ہے۔ کیا؟ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ لفظ لکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ذہن اور عقل میں ایک صورت حاصلہ کا نام علم ہے۔ یہ دوسری تعریف، انہوں نے پہلی تعریف کو کیوں رد کیا؟ وہ کہتے ہیں محض جاننا ایک ہوائی چیز ہے۔ کس چیز کا جاننا؟ بتائیں تو صحیح، کسی چیز کا کیا چیز؟ وہ معنی مصدر تھا۔ اب کہتے ہیں نہیں، یہ کسی چیز کا ذہن اور عقل میں اس کے صورت اور تصور کا حاصل ہو جانا۔ مثلا مارکر، تو میرے ذہن میں مارکر کی ایک صورت و خیال تو تصور تو آ جائے، تو یہ جو تصور میرے ذہن میں حاصل ہوا ہے، اس حاصل ہونے والی کیفیت کا نام علم ہے۔ گویا انہوں نے معنی مصدری کو علم قرار نہیں دیا، بلکہ معنی مصدری کو آگے لے جا کر کسی چیز کے ساتھ لگا کر اس کا سرسری سا تصور اور صورت ذہن اور عقل میں حاصل ہونے کو علم قرار دیا۔ ماہیت دے دی؟ نہیں، ماہیت تو وہ پہلے معنی میں ہو سکتی ہے نا، ماہیت اس معنی، لیکن اس میں تو باقاعدہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے، مشاہدے میں آپ کے ذہن میں ایک تصور آ رہا ہے مارکر کا ہوتا ہے۔ تیسرے لوگوں نے کہا ہے کہ تیسرا جو قول ہے حکماء کا وہ یہ ہے کہ نہیں، نہ محض معنی مصدری کا نام علم ہے، نہ محض ایک تصور اور خیال کا ذہن اور عقل میں آنے کا نام علم ہے، بلکہ علم حاصل ہونے کے چیز کے تصور اور صورت کے حاصل ہونے کے بعد
عقل میں، ذہن میں اس کے وجود اور حضور کا نام ہے. صورت یوں لکھیں، صورت حاصلہ کے حاصل ہونے کے بعد ذہن اور عقل میں اس چیز کے وجود اور حضور کا نام ہے. وجود اور حضور، حضور بہت کے ساتھ. تو اب دیکھیں یہاں پر وجود اور حضور کا کیا مطلب ہے. مثلا دیکھیں میں نے ذہن میں تصور میرے آیا، یہ مارکر ہے، تصور آیا، یہ صرف آنا ہی، ذہن میں آنا ہی کافی نہیں ہے، حاصل ہونا ہی، بلکہ یہ میرے دل اور دماغ میں بیٹھ بھی جائے کہ مارکر ایسا ہوتا ہے. تو اس بیٹھنے کا نام، قرار پکڑنے کا نام کیا ہے؟ وہ یعنی کہ ہاں علم سرسری چیز کا نام نہیں ہے، مستحکم چیز کا نام ہے. فرق آ گیا. کتنے ہو گئے؟ تین. کتنی تعریفیں ہو گئی ہیں؟ تین. اور اس تیسری تعریف کی تعریف زیادہ کی گئی ہے. عام طور پر لوگوں نے تیسری تعریف کو پسند کی ہے. لکھ سکتے ہیں آپ، زیادہ معنی خیز ہے. ٹھیک ہے، زیادہ معنی خیز ہے. ورنہ آپ مطالعہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ سے پھرتی ہیں، لیکن بعد میں آپ کو یاد کچھ رہتی ہیں. مجھے بتائیں وہ جو پھری ہیں سارے علم تھا آپ کے لیے، یا جو دماغ میں رہ گئی ہیں وہ علم تھا؟ تو یہ تیسری تعریف ہے. اور اگر ساری پھری جو آپ اس کو علم کہیں گے وہ تعریف نمبر 2 ہے. آئی بات سمجھ؟ یہ میں نے آسان کر کے آپ کے ساتھ، ورنہ کتاب میں ہی آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. اس تصور کو ذہن میں رکھیں گے، آپ کتاب والی چیزوں کو سمجھ جائیں گے. نمبر 4، چوتھا یہ بنتا ہے کہ یہاں پر یہ سمجھ آ گیا نا. چوتھا یہ ہے کہ حضور کے بعد ذہن کا اس صورت کو قبول کر کے دائمی بنیادوں پر ٹھہرا لینا. دائمی بنیادوں پر ٹھہرا لینا. اب تیسری اور چوتھی میں کیا فرق آئے گا؟ تیسری میں بھی آیا تھا لیکن باقاعدہ دائمی نہیں تھا، کچھ عرصے کا مہمان ہوگا، ہو سکتا ہے منٹ، 2 منٹ، گھنٹہ، 2-4 دن. لیکن چوتھی صورت یہ ہے کہ ایسے مستحکم ہے کہ اب ایک عرصے تک آپ کے دل اور دماغ کی زینت بنا رہے. یہ چوتھا ہو گیا. تیسرے چوتھے میں فرق سمجھ آ گیا؟ اچھا، یعنی حضور کے بعد ذہن کا اس صورت کو قبول بھی کرنا، قبول کر کے اس کو سینکشن دے کے، منظوری دے کے باقاعدہ اپنی زینت بنا لینا. اس کے بعد دیکھیں پانچواں ہے عالم اور معلوم کے درمیان میں نسبت. اب توجہ، عالم اور معلوم، میں جانتا ہوں کہ مارگر کیا ہے، ٹھیک ہے. اب میں جانتا ہوں عالم، جس کو جانتا ہوں معلوم. اب میرے اور اس کے درمیان میں ایک جو نسبت ہے کہ میں اسے جانتا ہوں، یہ نسبت علم ہے. یہ تو میرے دماغ میں نہیں آ سکتا ہے، یہ میرے دماغ میں نہیں آ سکتا نا. اس کا جو تصور اور خیال، جو صورت، وہ جو میرے دماغ اور دل سے قائم ہے، نسبت، اس نسبت کا نام علم. جس طرح وہ نسبت میرے اور دل اور دماغ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ خود یہ چیز نہیں آ سکتی. کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 5. میرے خیال سے یہ پانچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. چھٹی جو شارع نے بتائی ہے وہ یہ ہے حالت ادراکیہ کا نام علم ہے. حالت ادراکیہ، یہ پانچویں کیا لکھی آپ نے؟ عالم معلوم کے درمیان نسبت، جاننے کی نسبت، جاننے کی نسبت. یہ حالت چھٹا آ گیا ہے، چھٹا ہے حالت ادراکیہ. ادراک کیسے کہتے ہیں؟ جاننا، کسی چیز کو پانا، حاصل کرنا. تو حالت ادراکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی الرٹ کیفیت میں ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو ایسے آ رہی ہے، کیچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو کیچنگ پاور آپ کی ہوتی ہے، اور آپ چیزوں کو لینے کی کیچنگ پاور رکھتے ہیں، الرٹ کیفیت جو آپ کی ہوتی ہے، یہ الرٹ کیفیت کا نام علم ہے. جب تک جانتے ہیں جب نہیں جانتے. حالت ادراکی مطلب الرٹ کیفیت بھی، اور اس کے بعد جاننے کی جو آپ کے اندر چیزوں کے اندر چیزیں جو آپ کے دل دماغ میں جن کا پورا علم آپ کے پاس موجود ہے، اس حالت ادراکی کا پانے کا یا پا لینے کا جو آپ کے اندر ایک کیفیت، طاقت ہے، استعداد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ امید ہے آپ ان چھ کو سمجھ گئے ہوں گے. یہ پہلی 5 جو ہے آپ کو کون سی؟ یہ پہلی 5 میں وہ جو کتاب والے نے ذکر کی. چھٹی جو نیچے شرح حاشیے والے نقل کرتا ہے، حاشیے والا
اور پہلی 5 میں سے پہلی 4 حکما کی ہیں اور 5ویں متکلمین کی ہیں. جی میں نے آپ کو کہا. اور اس میں زیادہ پسندیدہ جو تعریف کی گئی ہے وہ کس کو دیا گیا ہے؟ تیسری دیا گیا ہے. تیسری میں کیا ہے وہ ہے ذرا اور فرمائیں. چلیں پہلے سے پڑھتے ہیں. احدھا حصول صورت شیء فی العقل، کسی چیز کا حاصل ہونا معنی مصدری فی العقل عقل میں. ثانیہ دوسری قسم الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، کوئی چیز جو حاصل ہونے والی ہو، ایسی صورت جو حاصل ہونے والی ہو کسی چیز کی صورت عند العقل ای فی العقل، عقل کے اندر، ٹھیک ہے، حاصل ہونے والی صورت. ثانیہ الحاضر عند المدرک، وہ جو حاضر ہونے والی مدرک پانے والے کے پاس، پانے والے کے پاس، وہ جو آ کے حضور، حضور کے بعد حضور بھی آ جائے، حضور بھی آ جائے. اچھا رابعہ، رابعہ میں ہے قبول النفس لتلک الصورہ، یہ جو صورت آئی ہے اس کو نفس کا قبول کر کے ٹھہرا بھی لینا، کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر بھی ایسے خانے ہیں، ان کے باقاعدہ نام ہیں کہ بعد سے جو تصور آتا ہے دل دماغ اس کو جو پاسنگ کرتے ہیں، تو جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لیتے ہیں، جو نہ ہو تو ان کو کنارے، وہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتی. جو کام کی ہوتی ہیں لیتے ہیں، ان میں جو زیادہ اہم ہوتی ہیں ان کو آپ ایک دیر تک یاد رکھتے ہیں، جو کم اہم ہوتی ہیں وہ کچھ دن تک یاد رہتی ہیں. تو یہ اندر بھی تصرفات کی کیفیات چلتی ہیں. اچھا جی. خامسها الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، اور 5ویں ہے کہ ایک نسبت جو حاصل ہو عالم اور معلوم کے درمیان. اچھا جی. اب یہاں جب آپ نے ان چیزوں کو نوٹ فرما لیا، یہاں یہ یاد رکھیں، کچھ حضرات نے یہ کہا ہے، لکھیں کہ یہ جو تعریفات کی گئی ہیں یہ دراصل وسائط علم ہیں، علم کی تعریف نہیں، علم نہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے یہ جو تعریفات کی گئی ہیں یہ تعریفات علم نہیں ہیں بلکہ وسائط علم ہے. وسائط علم کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل ہونے کے وسیلے، واسطے، جن کے ذریعے سے ذرائع، جن کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. چنانچہ ان لوگوں کے ہاں اصل جو ہے علم وہ منشأ انکشاف ہے. منشأ انکشاف یہ علم ہے. اصل علم یہ ہے کہتے ہیں منشأ انکشاف. وسائط، واسطہ کی جمع. تو وسائط علم ہے، ذرائع علم ہے. اصل علم کو کیا کہتے ہیں؟ منشأ انکشاف، منشأ انکشاف. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جب آپ نے یہ بھی نوٹ فرما لیا تو اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے وہ یہ کہ تیسری تعریف منشأ انکشاف. منشأ انکشاف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی کسی کی منشا یا مرضی کی جس کو آپ واضح کر لیں، یا آپ کی مرضی اور منشا ہے جس کو آپ منکشف کر لیں، واضح کر لیں، یا آپ کی مرضی کا لوگوں کو پتہ چل جائے. یہ لوگ پتہ چل جانا خود ہے، کہ پتہ چل جانا خود کیا ہے؟ مثلا آپ کے ذہن میں ایک منشا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، لیکن آپ اس منشا کو کسی طریقے سے اس طرح واضح کریں ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے تھے، کیا آپ اس وقت بول رہے تھے. اس چیز کا جو اندر چھپی ہوئی ہے، اس منشا کا، منشا کیا ہوتی ہے؟ اندر چھپی ہوتی ہے. اللہ اور رسول کا منشا پہچان کی زندگی گزارنی چاہیے. جو اندر چھپی چیز ہوتی ہے اس کو کھولنے کا نام منشا انکشاف ہے. انکشاف کرنے کی خواہش. جی جی نہ، منشا کا مطلب جو اندر چھپی ہوئی چیز ہے، مرضی ہے، خواہش ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو آپ منکشف کرنے، کھولنے، اس کو منشا انکشاف کہا جاتا ہے. کسی بھی طریقے سے کھولنے، اس کو اس منشا انکشاف کو اصل میں علم کہا جاتا ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ جو میں نے کہا تھا تیسری تعریف کو لوگوں نے پسند کیا ہے، تو کیوں پسند کیا ہے ذرا اس کو نوٹ فرمائیں. مثلا الحاضر عند المدرک، کچھ تشریح تو میں اس کی کر چکا ہوں. حاضر، اس میں 3 لفظ آئے ہیں، حاضر عند مدرک، حاضر عند مدرک. یہ جو حاضر کا لفظ آیا ہے، یہ حاضر کا جو لفظ ہے یہ حاضر موجود، حاضر موجود بلا واسطہ، بال واسطہ، اور علم حضوری، علم حصولی، سب کو شامل ہے.
یہ لکھ لیں, آخری بات پہ کر رہا ہوں اسے. ٹائم کیا ہوا ہے؟ 4 بجنے والے. تو ہاں جی, علم حضوری اور حضور علم حضوری سب کو شامل ہے. دیکھیں حاضر موجود, حاضر جو ہے حاضر کو شامل ہے, موجود کو شامل ہے, بلا واسطہ بال واسطہ, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. علم حضوری کو بھی شامل ہے, علم حصولی کو بھی شامل ہے. یہ لکھ لیا. اب حضوری اور حصولی کو سمجھیں ذرا. حضور حاضر سے ہے, حصول حاصل سے ہے. حضور کا مطلب ہے جو چیز پہلے سے آپ کو حاضر ہے. حصول کا مطلب ہے حاصل نہیں ہے, حاصل کی ہے, کسبی. اب توجہ رکھیے, حضوری کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 2. اس میں اللہ کا علم بھی آتا ہے, مخلوق کا بھی آتا ہے. اس میں سارا کا سارا کس کا آتا ہے؟ مخلوق. توجہ رکھیں, یہ سارا مخلوق کا علم ہے. کس کا علم ہے؟ مخلوق. مخلوق حاصل کرتی ہے, اللہ کسی چیز کو حاصل نہیں کرتا. حضور میں دونوں آتے ہیں. کون؟ خالق, مخلوق. یہ لکھیں, میں سمجھاتا ہوں. حضور میں دونوں آتے ہیں. حصول میں صرف کون آتا ہے؟ مخلوق آتی ہے. اب توجہ رکھیے, حصول کا معنی ہے کہ جو چیز آپ کو حاصل نہیں تھی آپ نے کوشش کر کے حاصل کی. دنیا میں ہم سارا علم سے ہی حاصل کرتے ہیں, تو حاصل کر کے جو علم حاصل کیا جائے اس کو کیا نام ہوتا ہے؟ لہٰذا یہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ حادث ہوتا ہے, ہمیشہ حادث. حادث کا کیا معنی ہے؟ جس کی ابتدا ہو. آسان چیز جس کی کیا ہو؟ ابتدا ہو. جس کی ابتدا ہو. مخلوق کی ابتدا ہے نا, تو یہ حادث ہے. حادث کا معنی نو وارد, نئی چیز. ٹھیک ہے جی, نئی چیز حادث. کیوں؟ یہ مخلوق کی صفت ہے. لیکن یہ حضوری جو ہے دونوں کی ہے, خالق کی بھی مخلوق کی بھی. خالق کی بھی. اب اس کو سمجھیں, 2 کس طرح ہیں. اللہ کا علم ہمیشہ سے حاضر ہے, ہمارا علم ہمیشہ سے نہیں, ہم تو بعد میں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اجمل صاحب جو ہم نے کسی یونیورسٹی, کالج, مکتب, مدرسہ, اسکول, کالج, پرائمری, مڈل میں پڑھی, از خود بچکانہ عمر سے سیکھی ہے اس طرح کے نہیں ہے. مثلا علم النفوس, ہم اپنی ذات کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ ہم نے کسی یونیورسٹی, کالج, مکتب, کسی کیا کہتے ہیں مدرسے سے باہر سے پڑھا نہیں. بچپن سے ہی ہوش سنبھالتے ہوئے بچہ جب دودھ مانگتا ہے اپنے نفس کے لیے, پیٹ کے لیے, تو بچے نے کہاں سیکھا ہے کہ وہ دودھ کے لیے خاص انداز میں روئے, آواز نکالے. وہ مم مم کہتا ہے اپنی ماں کو, وہ کوئی روٹی شوٹی کا کوئی مختلف نام رکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کے نام شامی اس نے کون سے اسکول مدرسے میں پڑھے. پھر جیسے ہی وہ تھوڑا ہوش سنبھالتا ہے تو اپنے بارے میں تھوڑی اس کو کیفیات ہوتی ہیں, کا ادراک کرتا ہے کہ اس وقت مجھے یہ ہے, اس وقت یہ ہے. پھر وہ کہتا ہے میرا دل ادھر ہے, میرے گردے ادھر ہیں, اپنا. ٹھیک ہے جی, یہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں چلیں, یہ تو حاصل ہو رہا ہے نا. لیکن کچھ چیزیں اس کی ایسی ہیں جو اس نے کہیں سے پڑھی لکھی سنی نہیں ہے, لیکن از خود اسے معلوم ہو رہی ہیں. وجدانی علم, وہبی علم کہیں, وجدانی کہیں, جو اس کو خود اپنی ذات سے متعلق حاصل ہو رہا ہے. یہ کس میں چلا جاتا ہے؟ علم حضوری حادث. علم حضوری حادث, کیونکہ ہم حادث ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے اللہ کا علم حضوری تو وہ علم حضوری قدیم. تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہے, قدیم اور حادث. حادث کے در مخلوق, قدیم کے در جی قدیم. قدیم کا کیا معنی؟ قدیم کا ویسے معنی پرانا ہوتا ہے, یہاں معنی پرانا نہیں ہے. جس کی ابتدا انتہا نہ ہو, ازلی ابدی سرمدی ذات. قدیم صرف اللہ کے ساتھ. اب اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں یا نہیں ہیں, وہ جیسے اختلاف چلتا ہے بڑی کتابوں میں. تو بہرحال یہ ہو گیا, اس کو سمجھ گئے. اب جب آپ نے الحاضر کہا تو الحاضر ان سب کو شامل ہے, یہاں تک کہ اللہ کے علم کو بھی شامل ہے. عندہ آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے الحاضر فی العقل. الحاضر فی, آپ نے فی کے بجائے کیا لگایا؟ عندہ. وجہ کیا ہے؟ عندہ اس وجہ سے لگایا ہم نے یہاں پر کہ اگر فی لگاتے تو یہ علم
علم بالجزیات کے ساتھ تو ہو جاتا لیکن علم بالکلیات جو ہیں اس سے خارج ہو جاتا. ٹھیک ہے، علم بالجزیات تو آ جاتے ہیں لیکن علم بالکلیات خارج ہو جاتے ہیں. لکھ لیں، اگر اندہ کی جگہ ہم فی لگاتے ہیں تو علم بالجزئیات تو آتا، علم بالجزئیات. دوسرا ہوتا ہے علم بالکلیات. اچھا، علم بالجزیات تو آ جاتا لیکن علم بالکلیات نکل جاتا فی لگانے سے. ہم نے عندہ لگایا، عندہ کی برکت سے علم بالجزیات بھی آ گیا، علم بالکلیات بھی آ گیا، یعنی جزیات کا علم اور کلیات کا علم دونوں آ گئے. دوسرا فائدہ کیا ہوا ہے؟ یہ فائدہ نمبر 1 ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ عندہ جو ہوتا ہے یہ ظرفیت اور مجاورت دونوں کے لیے آتا ہے. عندہ جو ہوتا ہے یہ ظرفیت اور مجاورت دونوں کے لیے آتا ہے، اور فی صرف ظرفیت کے لیے آتا ہے. اب کیا فرق ہے؟ توجہ رکھیں. مثلا میں کہتا ہوں حال عندک قلم، علیم صاحب حال عندک قلم، کیا مانا کہ آپ کے پاس قلم ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں میرے پاس قلم ہے. آپ کے پاس تو اس وقت پنسل ہے، قلم نہیں ہے، لیکن گھر میں ہے، یا باہر بیگ رکھا ہے اس میں ہے، یا ادھر بیگ رکھا ہے اس میں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ عندہ کا پھر بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ عندہ جیسے ظرفیت کے لیے آتا ہے ایسے مجاورت کے لیے بھی آتا ہے. جو چیز آپ سے تعلق رکھ رہی ہے چاہے وہ گھر میں بھی ہو، عندہ اس کو لے لیتا ہے. تو عندہ آ کر اس نے دونوں طرح کی چیزوں کو لے لی ہے، دونوں طرح کی چیزوں کو لے لی ہے، ظرفیت بھی وہ بھی، تاکہ کوئی چیز نکلے نہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے عقل آیا ہے. عقل کے بجائے یہاں پر مدرک آیا ہے. کیا ہے؟ مدرک. کیوں؟ اگر یہاں عندہ آیا ہے، کس کو نہیں لگایا ہم نے؟ فی. کیا کتنے فائدے حاصل ہوئے ہمیں؟ 2. کون سے 2 فائدے حاصل ہوئے ہیں؟ اگر فی لگاتے تو علم بالجزیات آتا، دوسرا کیا ہے کہ صرف ظرفیت آتی، مجاورت یہاں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، 2 فائدے حاصل ہو گئے. اب ہم نے مدرک کہا ہے، پانے والا شخص. عقل نہیں کہا کہ عقل بھی کیا ہوتی ہے؟ پاتی ہے. تو عقل کیوں نہیں کہا؟ مدرک کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اس میں واجب الوجود کا علم بھی داخل ہو جائے، واجب الوجود کا علم بھی داخل ہو جائے. یعنی اللہ واجب الوجود ذات کون ہے؟ اللہ کے. اگر آپ عقل کہتے ہیں تو عقل کس کے پاس ہوتی ہے؟ خالق کے پاس، مخلوق کے پاس؟ مخلوق عقل کس کے پاس ہے؟ تو مخلوق کا علم تو آ جاتا لیکن واجب الوجود کا علم نکل جاتا، کیونکہ عقل حادث ہے، مخلوق ہے. اور مدرک پانے والا کسی چیز کو، یہ عام ہے. آئی بات سمجھ؟ یہ کیا ہے؟ عام ہے. اچھا، اب یہ جب عام ہے تو اس میں واجب الوجود بھی آ گیا اور ممکن الوجود بھی آ گیا. چنانچہ مدرک کہا ہے، عقل نہیں کہا. عقل نہیں کہا، عقل نہیں کہا. یہ میں نے کلاس لگا دی ہے. اس میں کیا چیز آ گئی ہے؟ عقل نہیں کہا. اس میں ممکن الوجود کون ہوتا ہے؟ ممکن الوجود مخلوق ہوتی ہے، جس کا وجود ہو نہ ہو برابر ہے. اس میں ساتھ ساتھ پلس ہم نے کر دیا، کس کو آگے؟ واجب الوجود. اللہ واجب الوجود اللہ کی ذات ہے، دونوں آگے. اگر صرف عقل لاتے تو عقل مخلوق تھی، یہ تو آ جاتا، یہ نہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ نے علم کی تعریفیں پڑھ لی ہیں. آگے علم آ رہے. علم کی 2 قسمیں ہیں. 2 قسموں میں سے پہلی قسم ہے تصور اور دوسری قسم ہے تصدیق. ینقسم علی قسمین، یہ علم تقسیم ہو رہا ہے 2 قسموں کی طرف. یہ کون سا علم تقسیم ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر لکھیں ذرا. علم حصولی حادث. علم حصولی حادث. علم حصولی ہوتا ہی حادث ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں حادث. یہ کون سا علم ہے جس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ حصولی حادث. ڈاکٹر صاحب کیا ٹائم ہے؟ علم حصولی حادث. علم حصولی حادث. اب علم حصولی حادث کی 2 قسمیں ہیں. احدہما، پہلی قسم یقال له تصور، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وثانیہما یعبر
عنہ بالتصدیق، اس کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ تصدیق سے۔ اما تصور بہرحال تصور انہوں نے یہاں پر یہ کہا ہے فہو الادراک الخالی عن الحکم، وہ پانا ہے ایسا کہ خالی ہو حکم سے، وہ پانا ہے ایسا کہ جو خالی ہو کس سے؟ حکم سے۔ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آپ نے ماشاءاللہ اسائنمنٹ بھی لکھنے شروع کر دی ہیں، اللہ آپ کو جو ہے بہت بہت برکتیں دے۔ آپ نے تصور کو لکھا ہوگا، تصور کی میں نے کچھ آپ کو 19 قسمیں بتائی تھی، نہیں بتائی تھی؟ چلیں وہ دوبارہ سے شارٹ کٹ میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو وہ بھی سمجھنا اور دوبارہ سے اس کی دہرائی بھی ہو جائے۔ شارٹ کٹ میں تصور کی 19 قسمیں میں صرف ڈاکٹر صاحب آپ کو 5 قسموں میں سمیٹ کے دے رہا ہوں۔ دیکھیں تصور کی 5 قسمیں، 5 بڑی قسمیں جن کے ذیل میں 19 ذیلی قسمیں آئیں گی۔ تصور کی 5 بڑی قسمیں جن میں ضمن میں 19 ذیلی قسمیں آئیں گی، ساتھ لکھیں اسی طرح۔ نمبر 1 مفرد لفظ جیسے زید۔ نمبر 2 مفردات متعددہ بلا نسبت، مفردات متعددہ بلا نسبت جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ۔ جی مفردات متعددہ بلا نسبت، یعنی یہ مفردات تو بہت سارے ہیں لیکن نسبت کوئی نہیں ہوگی۔ تیسرا نسبت آئی ہے، مفردات بھی ہیں، نسبت بھی ہے، لیکن نسبت غیر تامہ۔ مفردات بھی ہیں، نسبت بھی ہے، لیکن نسبت غیر تامہ۔ جیسے مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں۔ کون سی 5 قسمیں ذرا گن لیں؟ اضافی، توصیفی، صوتی، بنائی، منحصر، جی اور عددی۔ بنائی جو ہے نا وہ 5 قسمیں جاتی ہیں، یہ 5 قسمیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا آگے نمبر 4 لکھیں، نسبت تامہ مگر انشائیہ غیر خبریہ۔ نسبت تامہ انشائیہ غیر خبریہ۔ نمبر 5 آخری، نسبت تامہ خبریہ غیر یقینیہ غیر اذعانیہ، یہ لفظ آگے آئے گا اس لیے میں یہاں لکھوا رہا ہوں۔ غیر اذعانیہ، اذعان کا مطلب وہی یقین کرنا ہوتا ہے، یقین کرنے کا بھائی ہے۔ غیر اذعانیہ یعنی شکیہ، احتمالیہ، جیسے زید آیا ہوگا، یا امید ہے کہ زید آیا ہے، شاید کہ زید آیا ہے، اس طرح کے جملے۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 5۔ اب ان کے اندر 19 قسمیں ذرا فٹ کریں۔ پہلی میں 1 آ گئی، دوسری میں 1 کتنی ہو گئی؟ 2، تیسری میں 5 اور 2 7، چوتھی میں 11 اور 7 18، اور پانچویں میں 1 19۔ سب سمجھ گئے؟ یہ ہیں 19 قسمیں جو 5 میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب ذرا تیسری میں 5 تھی نا؟ جی ہاں، اور چوتھی میں 11۔ جی ہاں بالکل، اس کی قسمیں ہیں نا انشائیہ کی۔ اچھا اما تصور، بہرحال تصور، اب تصور سے یہ جو کہہ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے حکم کی تعریف کی ہے۔ کیا کی ہے؟ حکم کی تعریف۔ اما تصور، بہرحال تصور، فهو ادراک الخالی عن الحکم، وہ پا لینا ہے خالی حکم سے۔ والمراد بالحکم، اور حکم سے مراد کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں حکم سے مراد 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ نمبر 1 نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا مثبت یا منفی۔ مثبت یا منفی، ہاں جی مجھے سالبہ پازیٹیو اور نیگیٹو اس میں۔ اچھا یہ نمبر 1 لکھا ہوگا، نمبر 1 لکھا، نمبر 1 کے ساتھ ڈالیں تعلق حکم سے ہے،
इस तारीफ का ताल्लुक किससे है? हुक्म से, क्योंकि हुक्म को आप या मुस्बत लेके जाते हैं या मनफी, इसलिए मैंने कहा इस तारीफ का ताल्लुक किससे है? हुक्म से, ऊपर लिखे हुक्म से, ताल्लुक हुक्म से। आगे चलें, वइन शेता, अगर तू चाहे, कुलता तू यूं भी कह सकता है डॉक्टर साहब, ईकान और इंतजाम, वाक़े करना और छीनना, वाक़े करना छीनना, इंतजाम निकालना, खींच के निकालना। नज़ा को नज़ा क्यों कहते हैं? रूह खींच के निकाली जाती है, इंतजाम। अच्छा, इसका ताल्लुक मुतकल्लिम से, मुझे बताएं वाक़या कौन करता होता है चीज़ को? बात में मुतकल्लिम करते हैं ना, और खींचता भी कौन है? मुतकल्लिम। इसके साथ देखें नंबर 2, नंबरिंग भी दें इसको नंबर 2, और साथ देखें इसका ताल्लुक किससे है? मुतकल्लिम से। वो ये दो, जी जी जी, ईकान के साथ देखें नंबर 2 लिखे, और नीचे देखें ताल्लुक मुतकल्लिम से। वक़द युफ़स्सर हुक्म, नंबर 3 आ गया, और कभी तफसीर की जाती है हुक्म की, बिवक़ूइन निस्बती, यहाँ से नंबर 3 लिखें, बिवक़ूइन निस्बती औला वक़ू, यहाँ निस्बत का वाक़या होना या वाक़या ना होना, या वाक़या ना, इसका ताल्लुक निस्बत से है। इसके साथ देखें, इसका ताल्लुक किससे है? निस्बत से, क्योंकि वाक़या होना ना होना काम किसका होता है? वाक़या होना ना होना किसका काम है? निस्बत का। वाक़या होना ना होना किसका काम है? निस्बत का। इसलिए मैंने क्या लिखवाया? निस्बत से ताल्लुक है। वाक़या होना ना होना लाजिम फ़ेल है ना, तो लाजिम फ़ेल किसके साथ लगेगा? निस्बत से। पिछले के साथ देखें, ईकान, उसी वक़ू को आपने इक़ा बाब फ़ाल पर ले गए, मुतअद्दी कर दिया। अब वाक़या होना नहीं है, वाक़या करना है, तो वाक़या करता कौन है? मुतकल्लिम। तो मैंने क्या कहा? उसका ताल्लुक किससे है? मुतकल्लिम से। इसलिए मैंने कहा उसका ताल्लुक मुतकल्लिम से। इसको भी नोट कर लिया। ये हुक्म की कितनी तारीफें इन्होंने कर दी हैं? 3। अब जरा नीचे हाशी में तशरीफ ले जाएं, आखिरी बात को देखें जरा। वालम अन्नल हुक्म युतलक़ु अला अर्बअति मानिन, जानो हुक्म 4 किस्म के इतलाक उस पर होते हैं, 4 मानों पर इतलाक होता है। नंबर 1, अल महकूम बिही, महकूम बिही को हुक्म कहा जाता है। महकूम भी क्या चीज़ होता है? महमूल। महमूल को हुक्म कह दिया, ज़ैदुन क़ाइमुन, क़ाइमुन महमूल भी है, क़ाइमुन हुक्म भी है। कायमुन महमूल भी है, कायमुन हुक्म भी है। ये कौल नंबर 1 हो गया, समझे। दूसरा, वक़ू निस्बती औला वक़ूइहा, यहाँ पर ऊपर किताब में नंबर 3 पे लाया हुआ है इसको। वन निस्बतु मिन हैथु इज्तिमालिहा अला रब्ती, यानी क़ज़िया का रबत और ताल्लुक पर मुश्तमिल होना, क़ज़िया का रबत और ताल्लुक पर मुश्तमिल होना, ये नंबर 3 है, नंबर 3 है। अच्छा, व इदराकु वक़ूइ निस्बती औला वक़ूइया, और पा लेना निस्बत के वाक़े होने का और ना वाक़े होना, ये नंबर 4 है। तो गोया हुक्म की कितनी तारीफें की गई हैं यहाँ पर? 4। हुक्म कितने मानों पर इतलाक़ किए गए? 4। ये आपका तसव्वुर मुकम्मल। इसके साथ जरा देख लें, कमा इज़ा तसव्वरता ज़ैदन, जैसे कि तू तसव्वुर करे, मिसाल तसव्वुर की दी जा रही है। ज़ैदन अकेले का, लफ्ज़ मुफ़रद जो आपने पहली किस्म लिखी है, और कायमन या अलदा कायमन का, वहदहु अकेले, मिन दूना अन तुस्बित अल क़ियाम लि ज़ैदिन, सिवाय इसके कतई नज़र इसके कि तू साबित करे क़ियाम को ज़ैद के लिए, या सलब करे उससे, क्योंकि सलब करना, साबित करना ये तस्दीक में होता है, तसव्वुर में नहीं होता, क्योंकि ये हुक्म है, और हुक्म की तारीफें आपने पढ़ी हैं। हुक्म किस में पाया जाता है? तस्दीक में, तसव्वुर में नहीं होता, और हो भी तो कच्चा कच्चा होता है, पक्का नहीं होता। अमर तस्दीक तक हम पहुँच गए। बिल्कुल